جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو، قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے، تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِسار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضائے الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساتھ اسلام قربانی کا نام ہے۔ عید کا دن تھا، صحابہ نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی۔ ابھی حضور کی قربانیاں کھڑی ہیں۔ عید کے دن شوق ہوتا ہے نا ہر بندے کو، سب سے پہلے میں جانور ذبح کروں، تو انہوں نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی۔ یا یہ کہ یوم شک کا روزہ رکھا، شعبان المعظم کے 29 دن گزارنے کے بعد چاند دیکھا جائے، اگر چاند نظر آ گیا تو اچھی بات، نہیں تو 30 دن شعبان کے پورے کر کے رمضان کا آغاز کیا جائے۔ چاند دیکھا گیا، مطلع ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 دن پورے کرنے تھے اور پھر روزہ رکھنا تھا۔ تو بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا اس خیال سے کہ مطلع ابر آلود ہے، ہو سکتا ہے چاند طلوع ہوا ہو لیکن نظر نہیں آیا، چلو ہم رکھ لیتے ہیں، اور اگر چاند واقعی نظر آیا ہے تو پھر روزہ ہو جائے گا، نہیں تو نفلی روزہ تو ہوگا۔ حضور نے نہیں رکھا، کچھ صحابہ نے رکھ لیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے؟ جب رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا تو تم کون ہو؟ حضور کی قربانیاں کھڑی ہیں، تم ذبح کر رہے ہو اور چاہتے ہو قربانیاں ہو جائیں گی۔ حکم آیا، قربانی تمہاری نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اللہ کے نام سے تم نے ذبح کیا ہے حلال ہو گئے۔ یہ جلد بازی کا گوشت ہے جو تم کھا تو سکتے ہو لیکن قربانیاں نہیں ہوئی، دوبارہ لو اور ذبح کرو، اس لیے کہ تم نے رسول سے پہل کی ہے۔ یہ تمہارے روزے نہیں ہوئے اس لیے کہ تم نے رسول سے تقدم اختیار کیا۔
ایمان والو میرے نبی سے آگے نہ بڑھو. اب انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا, کس لیے رکھا تھا؟ اللہ کی رضا نصیب ہو, اس لیے رکھا تھا نا. جلدی جلدی جانور ذبح کر لیے تھے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. حالانکہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم حضور سے کوئی پہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اتفاقاً ہو گیا. شوق تھا کہ اللہ کے حضور قربانیاں پیش کر دیں اور اس میں جلدی ہو گئی. شوق تھا کہ چلو اللہ کی عبادت ہو جائے, شک کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. حضور سے کوئی نہ مقابلہ تھا نہ حضور سے جلدی کا ذہن تھا. لیکن اللہ نے کہا اگرچہ اتفاقاً ہوا ہے لیکن ہوا تو حضور سے پہلے ہے, لہٰذا میں اس کو گوارا نہیں کرتا. یہ تمہاری عبادت ہی نہیں ہے. تمہارا گوشت جلد بازی کا گوشت ہے, کھا سکتے ہو لیکن قربانی تمہیں دوبارہ کرنا ہوگی اس لیے کہ تم نے میرے رسول سے پہل کی. یہ ہے رسول اللہ کا ادب, یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم. حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ نے پڑاؤ کیا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تم جا کے اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت عثمان غنی گئے تو انہوں نے کہا کہ عثمان ہم عمرہ انہیں نہیں کرنے دیں گے, لیکن اللہ کا گھر سامنے ہے, چلو تم آئے ہو تو طواف کر لو. حضرت عثمان غنی نے کہا عجیب لوگ ہو, حضور نہ کرے اور میں کر لوں. اللہ اکبر. اچھا, صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی, ان کو طواف کا وہاں موقع مل گیا ہوگا. بچھڑے ہوئے تھے, کتنا عرصہ ہو گیا تھا مکے کو چھوڑ کے آئے ہوئے. جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو کہا کہ عثمان تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نے طواف کر لیا ہوگا. کہا تمہاری غلط فہمی ہے, میری خوش قسمتی یہ نہیں کہ میں نے طواف کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا میں 1 سال بھی وہاں رکتا تو طواف نہ کرتا اگر میرے رسول نے نہیں کیا. تو دین ہی وہ ہے جو حضور کے تتبع میں ہو, حضور کی اتباع میں ہو, حضور کے پیچھے ہو. حضور کے پیچھے لگ کے اللہ ملتا ہے, آگے چل کے نہیں ملتا. یہ صحابہ مزاج سمجھتے تھے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ اکبر. اس لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار میں, وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار میں. ایک روز چمکنے والی سب دنیا کے دربار میں. ایک روز چمکنے والی سب دنیا کے دربار میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا ابو بکر عمر عثمان علی. یہ کرن ہے کہیں مشرقی. ابو بکر عمر عثمان علی. یہ کرن ہے کہیں مشرقی. ہم مرتبہ یا نبی کچھ فرق نہیں چاروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار میں. ایک روز چمکنے والی سب دنیا کے دربار میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا جو فلسفیوں سے نہ سکی, جو تاروں سے نہ ہوئی, جو فلسفیوں سے نہ سکی, جو تاروں سے نہ ہوئی. وہ راز کملی والے
بتلا دیا چند اشاروں میں ابو بکر عمر عثمان علی یہ